الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. سورۃ الحج، اس میں مسائل حج کے احکام ہیں، اس لیے سورت کا نام الحج ہے. شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے رب پالنے والے سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی ایک جھلک اللہ نے بیان کر دی کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. شہر والے جو ہیں وہ جنگلوں کو بھاگیں گے، جنگلوں والے شہروں کو بھاگیں گے. دیکھنے والے تو یہ سمجھے گا کہ ایک نشہ کی کیفیت ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں، رب کے عذاب کی ابتدا ہو چکی ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی، غلامی، نیکی کے کام ایک کنارے پر جیسے کھڑا ہوتا ہے، یا ادھر یا ادھر. اگر اس کے کام اچھے ہوں گے، خوشحالی ہوگی، گھر کے اندر جو ہے اس کو بہت خوشیاں مل گئی، ہاں جی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اللہ بڑا اچھا ہے. اور جب کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش آ جائے، پیچھے پلٹ جاتے ہیں. دیکھو جی نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، پھر بھی ہماری بات نہیں قبول ہوتی، دعائیں قبول. میں ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، خوشی مسرت حاصل ہو تو دین بڑا اچھا ہے. تکلیف پریشانی آ جائے، آزمائش، حالانکہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں. ایسے لوگ، ان کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے حکام اور قربانی کے مسائل ذکر کیے. تو قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا، خون نہیں جاتا، خون نیچے گر جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو. اللہ کے پاس وہ تقوی جذبہ جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو ایک جان تھی نا، میں نے دے دی، تیرے دین نے مجھ سے تقاضا کیا اپنے دین کا، تو میں اپنی جان بھی خوشی سے یہ کہتے ہوئے دے دوں گا. جان دے دی، دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا کہ پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بعد میں ملی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد نہ ہوتا، دنیا کے اندر ظالموں کا راستہ نہ روکا جاتا اور یہ عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہاد کی وجہ سے مومنو تمہیں اللہ علاقہ دے اور زمین دے تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا مومن جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، حکمرانوں کو سننا چاہیے، جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں زمین میں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. سچے حکمران کی یہ پہچان اور یہ نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے نا، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، چلو تم نے قبول نہیں کرنا تو تم چپ ہو جاؤ، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے آگے سے مخالفت میں، اللہ نے اس کا ذکر کیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. جب ان پر قرآن کی آیتیں
دین کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں سے منکر غصہ اور ایسے گھورنا، ماتھے پہ بال جو پیش کرتے ہیں ان کے خلاف غصہ، اور لگتا ہے کہ حملہ کر دیں گے ان کو، ان پہ چپٹ پڑیں گے ان پر، کہ اللہ کی بات، قرآن کی ہے، حدیث سن کے اتنا ان کو غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے ان کو جب قرآن اور حدیث کی بات ان کو سنائی جائے تو آگے سے باتیں کرتے ہیں، اور چھوڑو جی دیکھے نے بڑے حجی جنید بغدادی جتے کو لگا رہے تو ساڈی قبر سے نہیں جانا، کیا ضرورت ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ ضد ہے، یہ انا ہے، یہ بدبختی ہے، اور یہ بے دینی اور لعنتی کام ہے۔ تم نے نہیں قبول، کم از کم خاموشی اختیار کرو، اس کا شکریہ۔ ایسی بے عزتی کریں گے مجمع میں، مجلس میں، اس دین کی بات کرنے والے کی ایسی بے عزتی کہ دوبارہ اس کو جرأت نہ ہو بات کرنے کی، اور جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چھوڑو جی چھوڑو، یہ مسجد تھوڑی ہے، مطلب کم کرو اپنا، وہ دوسرے بھی بے وقوف، میں کیا کہوں ان کو بدبختوں کو، وہ بھی اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عذاب کیوں نہ آئے اللہ کے؟ اور اسی وجہ سے اصلاح نہیں ہو رہی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بیان کرنے والا ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں گلے نہیں پڑنا، گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا، اس کی بے عزتی نہیں، پیار محبت سے بھائی جان محترم کہہ کے قرآن کی آیت حدیث اس کو سناؤ، اور آگے سے وہ بات کرے تو آپ حوصلہ کریں۔ جب نبیوں والا کام کر رہے ہو تو حوصلہ بھی پھر بڑا رکھو، اور ان کو چاہیے کہ آگے سے سنیں بات کو، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اور پھر کوشش کریں اس پر عمل کرنے۔ اس کو ایسا ڈانٹنا، ایسا اس کو جناب بے عزت کر دینا، مارکیٹ میں، بازار میں، شادی کا مجمع ہے، غمی کا مجمع ہے، بس میں ہے، سفر میں کہیں ہے، ایسی بات 3-4 اس کے اوپر چلا کہ آئندہ وہ کہے نہیں، اس لیے تو وہ کہتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے گمراہی کی اور قوم کی تباہی کی۔ سورت کے آخر میں اللہ نے ایک مثال دے کے، اللہ مثال دے کے بھی سمجھاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ نے ایک بات سمجھائی اپنے بندوں کو، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بندے بھی اللہ کی مخلوق ہے، بالمثال یتضح المقال، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ مثال کے ساتھ ذرا بات واضح ہو جاتی ہے، تو اللہ نے مثال دی۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، قبر پرستی میں پڑے ہوئے، وہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن ہے، میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، کیس لگی ہوئی تھی، کہتا ہے مکھی کی مثال دیتے ہیں، مکھی مکھی، مکھیاں کھاؤ، مکھیاں مکھیاں مکھیاں۔ یہی بات اقبال نے کہی تھی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ واللہ بہت بڑی گناہگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ جو آگے سے نا مکے والوں کی طرف ضد، تکبر، گھمنڈ، آکڑ، حسد، بغض، اور اگلے کی بےزتی کر دینا جب کوئی قرآن کا اور حدیث کی اور توحید کی بات کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سارے اکٹھے ہو جائیں جن کو تو مشکل کشا، عادت روا، کرنی ورنی والا بنا بیٹھے ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ قرآن ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین لے، کھانا کھا رہے تھے، چینی پڑی تھی، ایک وہ دانا زال اٹھا کے لے گئی، سارے اکٹھے ہو کے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اس مکھی سے وہ دانا واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے سارے کتنے کمزور ہیں، کتنے عاجز بے بس ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدرے، اللہ تعالیٰ کی بندوں نے قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتوں والا غالب ہے، ہر چیز پہ کب جو چاہے کرے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، من ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے،
جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں نا، جتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر سارے نافرمان ہو جائیں جتنا کوئی نافرمان ہو سکتا ہے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکھی کی مثال اس لیے دی کہ یہ عام ہے، عام سامنے ہے۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہت اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار ہے۔ آگے سورہ المؤمنون ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اس کا نام مومنون صورت اس لیے کہ اس مومنوں کی نشانی ہے تاکہ کامیاب ہو گئے مومن۔ مومن کامیاب ہے، برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی ریل پیل والا، سونے چاندی کی ڈھیر والا، سج دھج فضارت مشاورت، سارے نکام نکھٹو نکمے اپنے منہ میاں مٹھو بندے رہے، بڑا کامیاب ہے جی، رب نے باں پڑ لی، نوٹ پہ چھاپ دے تو بھلا۔ فرمایا سب نکمے نکھٹو کامیاب ہیں مومن۔ کون؟ ان کی صفتیں بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع خضوع، ڈر خوف گریہ زاری، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، شرک لغو ہے، بدعت لغو ہے، فسق و فجور لغو ہے، ڈرامے فلمیں لغو ہیں، بیہودی گالیاں لغو ہیں، مخلوط مجلسیں لغو ہیں، اور جتنے یہ گندے پروگرام ہیں سارے لغو ہیں۔ فرمایا مومن ان سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، دو چیزیں حلال ہیں، یا بیوی یا لونڈی۔ فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو لوگ بیوی لونڈی کے بغیر، اب تو لونڈیاں نہیں ہیں جب تھی، جو بیوی لونڈی کے بغیر اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ضرورت، وہ حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ وہ شہوت خواہش چاہے کسی طریقے سے بھی پوری کی جائے، یہ سارے باغی اور نافرمان ہیں۔ دو چیزیں حلال ہیں، بیوی اور لونڈی۔ اور متے والی عورت، متے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم فکس کرنا۔ شروع اسلام میں یہ جائز تھا، جہاد کے اندر جنگوں میں اجازت تھی، جب لمبے سفر ہوا کرتے تھے، اس وقت سواریاں ہوتی نہیں تھیں کہ کوئی وہاں نکاح کر لے کسی عورت سے، ٹائم فکس کر کے، مہینہ، ہفتہ، 15 دن، اس نکاح کو متع کہتے ہیں۔ متع نکاح کا متع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ نکاح کا مقصد اس کا کیا ہے؟ متع کا ٹائم فکس کرنا۔ متع کا مطلب ہے ٹائم فکس کر کے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے ہمارا، اس میں ٹائم فکس نہیں ہوتا، یا تو وہ طلاق دے یا دونوں میں سے کوئی مرے، پھر وہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ اس میں ٹائم فکس نہیں ہوتا، متع میں ٹائم فکس ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا بیوی حلال ہے یا لونڈی۔ اور جو متع کرتے ہیں، جو متع کے قائل ہیں جو لوگ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ متع والی عورت بیوی نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا بیوی جائز ہے یا لونڈی۔ جو متع والے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متع والی عورت جو ہے وہ بیوی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے، متع والی عورت وارث نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی مانا کہ فکس ٹائم کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے متع والا، وہ بیوی نہیں ہے۔ جب وہ بیوی نہیں ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا بیوی جو حلال ہے اور یا لونڈی۔ خیبر کے موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متع کے نکاح کو اور گھریلو گدھے کا گوشت حرام کیا۔ گھریلو گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا، متع بھی حلال تھا۔ خیبر کے موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کا نکاح بھی حرام کر دیا اور گھریلو گدھے کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ متع حلال ہے تو پھر گدھا بھی حلال ہے، یہ بھی کھاؤ۔ تو اس لیے دونوں چیزیں پہلے حلال تھیں، بعد میں حرام ہو گئی۔ متع حرام ہے کیونکہ اس میں ٹائم فکس ہے، حلالہ حرام ہے
کیونکہ اس میں ٹائم فکس ہے. ہندوؤں کا نیوگ حرام ہے کیونکہ اس میں ٹائم فکس ہے. متا حلالہ ہندوؤں کا نیوگ تینوں میں ٹائم فکس ہوتا ہے اور یہ حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت بہت بڑی بات ہے، دین کی ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی. لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے. کہتے ہیں اگر تمہارے گاؤں میں آئے نا وہاں ایک ایماندار. اچھا تمہارے گاؤں میں ایماندار رہتا ہے؟ ہاں وہاں ایک ایماندار. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مومن کا فرض ہے کہ امانت کا مظاہرہ کرے. سونے کا پہاڑ بھی کسی کا پڑاؤ نہ دیکھے، چونکہ امانت ہے نہیں اس لیے لو ہماری مارکیٹ میں نا ایک آدمی ہے ایمان. اچھا تمہاری مارکیٹ میں ایک ایماندار ہے؟ ہاں ہے. جب میں یہ حدیث پڑھتا سنتا سناتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی ہے، یہ بازار بے ایمانوں کا ہے، یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے، یہ علاقہ بے ایمانوں کا ہے، یہ خاندان برادری بے ایمانوں کی ہے، یہ محکمہ بے ایمانوں کا ہے، یہ حکومت بے ایمانوں کی ہے، یہ علاقہ بے ایمانوں کا ہے. یہاں کوئی ایمان، وہاں ایک ایماندار رہتا ہے. کیا ایمان ہے اور کیا اسلام ہے اور کیا تراویح ہے. یہ کیا ہمارا سوچ اور کیا ہماری سوچ اور کیا ہمارا یہ جو طریقہ ہے. اور وعدے کا سن لو، وعدہ اگر آپ پورا نہیں کر سکے تو بھائی کو بتا دیں لیٹ ہو گئے، انسان ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ 3 ماہ کے پر قرض لیا ہے اور 3 سال ہو گئے ہیں، آتا ہے تو آگے سے گھرتا مر چلے دے کے مریں گے. اور یار اب تو دے دو، میں نے آپ کو دیے تھے اور یار تو اللہ معاف فرمائے. یہ منافق اور جس نے واپس کرنے ہیں اس کو اسلام کہتا ہے کہ اگر تو واپس نہیں کرے گا تو تو ظالم ہے. مطر الغنی ظلم. امانت، یہ تاجر لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز شارٹ ہو نا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. امانت شارٹ ہے، امانت شارٹ. کوئی امانت واللہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ امانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، شروع میں اپنا مقام بنانا پڑتا ہے، بس پھر اللہ کا فضل و کرم ہے لوگ آنکھیں بند کر کے سودا ہم سے لیتے ہیں اور دکانیں. امانت اس لحاظ سے بھی ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. بزنس پوائنٹ اگر آپ امانت کا مظاہرہ کریں اللہ کی قسم. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام کی باتیں یقین کیجئے دنیا آخرت بناتی ہیں. ان میں اجر بھی ملتا ہے، ثواب، اور دنیا بھی بنتی ہے. آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے. اب نماز کی اہمیت دیکھو. مومنوں کی صفات شروع ہوئی، پہلے بھی نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر. اس سے آپ سمجھ لیں اول آخر نماز. لیکن اگر فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فرق یہ ہے، ایک ہے نمازیں 5 پوری کرنی، 2 پڑھ لینی، 3 پڑھ لینی. وہ جو ایک بھی نماز چھوڑے بے نماز ہے. اور دوسری آیت کا مطلب ہے کہ توجہ، خشوع خضوع رسول کے طریقے پر پڑھنے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ لوگ جو یہ نشانیاں رکھتے ہیں نا یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اور فردوس سب سے اونچی جگہ ہے، جنت کی اونچا درجہ ہے، عرش کے بالکل نیچے، یہ اللہ کے پاس ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اللہ کی مختلف نعمتیں ہیں، ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں پہ تباہی ڈالی ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حق کا، حلال کا بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حالانکہ رسول کتنے اونچے لوگ ہوتے ہیں. رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. پہلے بات ہو چکی ہے کہ مومنوں کو بھی کہا حلال کھاؤ، لوگوں کو بھی کہا، رسولوں کو بھی کہا. یہ اتنا حلال کا مسئلہ اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی متم حرام، کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا گوشت، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کی نشو و نما. اس بدبخت کی دعا اور نماز کیسے قبول ہوگی؟ انا یستجاب لہ. مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون. وہ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اور کام کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں.
सैयदा आयशा सदीका ताहरा ज़किया मुतहरा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो शराबें पीते हैं, ये वो लोग हैं जो चोरियां करते हैं, काम करते हैं और डरते हैं, काम करते हैं डरते हैं। ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो नेकी के काम करते हैं। डरते क्यों हैं जनाब? मैं डरते इसलिए हैं कि पता नहीं उस बेपरवाह ने कबूल भी की है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि हमारी वो दुआएं और बातें कबूल करेगा, लेकिन हमारा पाबंद तो नहीं है ना, इसलिए अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से करनी चाहिए इबादत। और सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़यामत का एक मंजर के जहन्नम में जहन्नमी जल रहे होंगे, रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह हमें यहाँ से निकाल, निकाल या अल्लाह जहन्नम से, और हम वादा करते हैं कि दोबारा हम ये काम नहीं करेंगे, फ़िनउदना फ़इन्ना ज़ालिम। अल्लाह आसमान दुनिया पे आके आवाज़ें देता है पिछली रात, है कोई मांगने वाला, है कोई जो है सवाल करने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, लेकिन वहाँ जब पुकारेंगे जहन्नमी, दफा हो जाओ ज़लीलो, ये अल्लाह कह रहा है, वला तुकल्लिमून, मेरे साथ बात ना करो। बड़ा गुस्सा है अल्लाह को। क्यों गुस्सा है? आगे बयान कर दिया अल्लाह ने कि मुझे क्यों गुस्सा है। इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, एक गिरोह मेरे बंदों में से यक़ूलूना कहते थे, रब्बना ए रब हमारे, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना हमें बख्श दे, वरहमना हम पर रहम कर, वअन्त खैरुर राहिमीन, तू रहम करने वाला है। ये मोमिन थे, इबादतें करते थे, नेकियां करते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, नेकी पर लगे हुए थे। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, तुमने उनका मजाक उड़ाया, उटंग तानो तशनी मसीतर। जुनैद बगदादी बड़े नेक बड़े फलाने, वेखिए ना ऐसे दाड़ियां बड़ी पर्दे वाली, मैं वेख फरमाया ये तुम मजाक करते थे मेरे बंदों और मेरी जमात के, तुम ठेकेदार थे, तुम्हें अगर तकलीफ नहीं थी, मेरे तौफीक नहीं थी नेकी पर चलने की, तुमने मेरे बंदों बंदियों का मजाक उड़ाया। हत्ता अनसौकुम दिक्री, इतने मगन हो कह के और मजलिस से और मतलब तुम्हें लुत्फ आया, बातों का भी नशा होता है, ऐसा नशा चढ़ा कि तुम मुझे भूल ही गए। वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, तुम उनसे हंसते थे। इन्नी जज़ायतुमुल यौम मा सबरू, मैंने उनके सब्र की वजह से उनको आज अच्छा बदला दिया है। अन्नहुमुल फाइज़ून, और वो कामयाब है, और तुम यहाँ जहन्नम में जलो और दफा हो जाओ कमीनों से लीलो, दोबारा मेरे साथ बात ना करना। और सूरत को अल्लाह ने ख़त्म किया, क्योंकि हर सूरत एक किताब है, जैसे पहले मैंने बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह बादशाह हक बुलंद है, ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई सच्चा माबूद नहीं उसके बगैर, रब्बुल अर्शिल करीम, वह अर्श करीम का रब है। पूरी कायनात को अर्श ने इस तरह कुब्बे की तरह ढांप रखा है, और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अल्लाह ने अर्श को थाम रखा है, अर्श ने अल्लाह को नहीं थाम रखा। तो जब अर्श का वो रब है तो हर चीज का रब है। वमन यदउ मअल्लाह इलाहन आखर, जो अल्लाह को छोड़कर और माबूद मुश्किल कुशा करनी भरनी वाला मानता है, ला बुरहान लहू भी, उसकी कोई दलील नहीं, फिन्नमा हिसाबु इंद रब्बे, अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, ये लोग फलाह नहीं पाएंगे। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन, नबी तू रब से तल्लक रख और दुआ कर के रब मुझे बख्श दे, रहम कर, और तू रहम करने वाला है। सूरह अन-नूर, नूर का माना रोशनी, चूंकि इसमें ईमान को नूर कहा गया और उसका इसमें बयान है, इसलिए सूरत का नाम नूर है। और जो अहकाम है वो भी तो रोशनी है, इसलिए सूरत का नाम नूर है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसमें हद बयान की, जानी, जानी मर्द औरत गैर शादी शुदा 100 कोड़े, और हदीस साथ कहती है 1 साल की जलावत नहीं। फरमाया जानी जानिया को पसंद करेगा या मुशरिका को, और जानिया औरत मुशरिका औरत जानी को पसंद करेगी और मुशरिक को पसंद करेगी। और जो लोग तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर और 4 गवाह नहीं है, उनको 80 कोड़े मारो, ये फासिक है, इनकी गवाही भी कबूल न करो। मुसलमान मुआशरे के अंदर ये रांधे गए कि गवाही भी कबूल, हाँ अगर तौबा कर लें तो फिर ठीक है। इसके बाद अल्लाह ने लियान का मसला बयान किया, जब अपनी बीवी के साथ मसला हो। इसके बाद सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला पर जो तोहमत लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, एक जंग में कदा हाजत के लिए गई, वहाँ हार गिर गया,
واپس آئی، دیکھا ہار نہیں، واپس گئے کہ ابھی لے کے آتی ہوں۔ پیچھے سے کوچ کا حکم دے دیا آپ نے قافلے کو۔ جو ہودج تھا کمرہ نما اونٹ پر رکھا جاتا تھا، اس میں عائشہ صدیقہ ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، اٹھا کے وہ رکھتے تھے جن کی ڈیوٹی، انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا، پتہ نہ چلا، قافلہ چلا گیا، پیچھے آ گئی، اسی جگہ پر رک گئی۔ آپ نے ایک صحابی چھوڑا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ، جو پیچھے سے آتا، سامان کو چیز رہی وہاں وہ اٹھا کے آتا، وہ آئے، دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راستے پر ہے، تو نے کہا زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی راستے پر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میری آنکھ کھل گئی، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اوپر بیٹھ گئی، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے۔ آگے منافق تھے، جب دور سے آتا ہوں، ہاں وہ بات یہ بات سیٹنگ تھی، جان کے پیچھے یہ باتیں، 1 مہینہ ہوتی رہی باتیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ میرے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر اجازت لے کے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے۔ رسول اللہ فرمایا عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ کرنے میں جب توبہ کر لے نا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا بڑا سبق ہے ان شکی مزاج لوگ، موبائلوں نے آج کل تباہی ڈالی ہوئی گھروں میں، یہ شکی مزاج ہیں، شکی مزاج، اور اپنے گھر تباہ کر رہے ہیں، تھوڑی تو اپنا نہیں پتہ کیا منہ مارتے پھرتے، اور اتنی جناب وہ، تو ان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تیز سے غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سن کے کہتی ہیں ابو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی کیسے؟ اب بیٹا میں کیا بتاؤں؟ ماں کو کہا ماں بتاؤ نا۔ بیٹی میں کیا کہوں؟ پہلے 2 دن سے عائشہ رو کے اس کے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم ایک بات سن رہے ہو مہینے سے، آج اگر میں سچ بولوں نا اور میں سچی ہوں تم نے اس پہ اعتبار نہیں کرنا، اور اگر میں جھوٹ بولوں کہ میں نے غلطی کی ہے تو تم سارے مان لو۔ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں وہ بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کی تھی، صبر جمیل، میرا صبر ہے اللہ کے سپرد۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت طاری ہو گئی، وہی آئی۔ اب عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا، میں کہتی تھی آپ کو خواب آ جائے گا، جبریل علیہ السلام آ کر تو وہ بات بتا جائیں گے اور بتا جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن اتارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ نازل کر دی ہے۔ سارے خوش ہوئے تو میری ماں کہتی اٹھ اٹھ شکریہ ادا کر جناب رسول اللہ۔ میں کیوں کروں؟ میں تو شکر ادا کروں گا اپنے رب کا جس نے میری لاج رکھ لی۔ اور ایتیاں ہی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈانٹا، اور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ محمد پاک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو پھر اس کا بستر بھی پاک ہے، تم نے اتنے دن کیوں لگائے؟ پاکیزہ مرد پاکیزہ پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ جب محمد پاک صاحب اونچا اور بہت تزکیے والا، عفت و عصمت والا، تو اس کی بیوی بھی پاک، اس کا بستر بھی پاک۔ اللہ نے ڈانٹا اس بات پر، اور پھر اللہ نے کہا سورہ یاسین میں کہ قیامت کے دن مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ لیکن جب عائشہ کی بات آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ عائشہ کے مجرم ملزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں۔ اتنی اونچی عورت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عیسائی عالم ایک مسلمان عالم کو کہنے لگا، باتیں بس کرتے ہیں لوگ، تمہاری عائشہ پر تہمت لگی تھی۔ تہمت تو لگی تھی نا، پتہ نہیں پھر، کیونکہ قرآن کو تو نہیں مانتے نا، پھر اس کا معاملہ صاف ہوا یا نہیں، تہمت تو لگی تھی نا۔ عالم نے کہا ہاں دنیا میں 2 عورتیں گزری ہیں، دونوں عورتوں پہ تہمت لگی تھی۔ ایک پر تہمت لگی تھی اس کا خامد موجود تھا اور بچہ اس کے پاس نہیں تھا، اور ایک پر تہمت لگی تھی خامد بھی نہیں تھا اور بچہ بھی موجود تھا، پتہ نہیں تہمت کس کی مضبوط ہے۔ پھر وہ چپ کر گیا۔ اس نے کہا میں کہنا نہیں تھا، ہمارے نزدیک مریم پاک، مریم پاک، اس کا بیٹا بھی پاک، لیکن تو نے کہا ہے تو الزامی جواب میں دے رہا ہوں۔
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے پہ خرچہ کرتے تھے. اس نے بھی کوئی بات کر دی عائشہ صدیقہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے آیت اتار دی وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضیلت والے قسم نہ اٹھائیں خرچہ بند کرنے کہ ہم خرچہ بند کریں گے. فضیلت والے کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور خرچہ جاری کر دیا. یہ آیت میں نے کیوں سنائی کہ اللہ نے قرآن میں ابوبکر صدیق کو فضیلت والا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.